کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے بھی چکھا، اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا۔ کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا، اور میں کہوں گا نہیں، موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی۔ ہائے ہائے، موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی۔ مولا میں محروم نہ رہ جاؤں، میں بھی چھو لوں تیرے محبوب کے، اس لیے روح نکلی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی؟ قرآن کا قاعدہ ہے، نص قرآن سنیے۔ قرآن نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری آخرت اور تیری بات کی کڑی، ہر بات کی کڑی پہلی کڑی سے بہتر ہوگی، پہلی کڑی سے بہتر ہوگی۔ مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی کڑی میں پہلی کڑی سے بہتر مقام پر ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی کڑی میں پہلی کڑی سے بہتر ہوگی۔ جب روح جسم پاک سے نکل گئی، ذائقہ موت وارد ہو گیا۔ اب میں وجدانی بات کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا۔ روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لے، روح بولی ہوگی میرے مولا تیرا وعدہ ہے کہ بات کی کڑی پہلی کڑی سے بہتر ہوگی۔ میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں، 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں۔ تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی۔ اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں بھیج دے، اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے۔ لا محالہ رحمت خدا نے جواب دیا ہوگا، رحمت خدا نے، روح مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے، نہ عرش پر، نہ مکان پر، نہ لا مکان پر۔ مصطفیٰ کے جسم سے تو اعلیٰ جگہ نہیں۔ روح نے عرض کیا ہوگا باری تعالیٰ اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واپس لوٹا دے۔ حکم ہوا ہے روح مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے۔ اس لیے حضور جسمانی طور پہ بھی زندہ ہے اور روحانی طور پر بھی زندہ ہے۔